بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پیٹ سے تھی، جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے، ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے کہ معجزات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بھی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی سے ملنے جاتی یا راستے پر چلتی تو ان کے پاس سے ایک ایسی خوشبو پھیل جاتی کہ وہ خوشبو کبھی کسی نے نہ ہی سونگھی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا جیسے جنت سے کوئی خوشبو آ رہی ہو، پورا مکہ خوشبو سے مہک اٹھتا۔ سارے لوگ سوچنے لگتے کہ یہ کیسی خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی، ایسی خوشبو جو مسک اور عنبر سے بھی زیادہ ہی خوشبودار ہے۔ ایسا صرف ایک مرتبہ نہیں ہوتا، وہ جب بھی باہر جاتی ایسی ہی خوشبو مہکتی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے دلوں میں سوال اور گنجائشیں اٹھنے لگیں۔ لوگ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے، ابھی تو ان کے شوہر عبداللہ کا انتقال ہوا ہے، اور عرب کے ریتی رواج تھے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی خوشبو نہیں لگایا کرتی، تو یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا بی بی آمنہ سچ مچ اپنے جسم پر عطر لگا کر گھومتی ہے؟ یہ باتیں سارے مکہ کے عورتوں میں پھیل گئیں، اور آخرکار یہ بات پہنچی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس۔ عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے اور ایک دن گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، لیکن مکہ میں لوگ عجیب سی باتیں کرنے لگے ہیں کہ بی بی آمنہ عطر لگا کر باہر گھومتی ہے۔ کیا تم نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا؟ تو ان کی بیوی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جب بھی میں اس کے ساتھ غسل خانے میں جاتی ہوں، جب بھی وہ غسل کر کر باہر نکلتی ہے تو خوشبو سارے گھر میں مہک اٹھتی ہے، اور وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں، جیسے عنبر اور مسک کی خوشبو کسی نے اونڈل دی ہو، وہ بہت زیادہ خوشبو مہک اٹھتی ہے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے جلد ہی بی بی آمنہ کو بلوایا۔ آمنہ، میرے بیٹے کے انتقال کے بعد میں نے تم میں ایک عجیب سا بدلاؤ دیکھا ہے۔ کیا تم سچ مچ عطر کا استعمال کرتی ہو؟ تمہارے پاس سے عطر کی خوشبو بہت مہکتی ہے۔ جب بھی تم گھر سے باہر نکلتی ہو، سارے مکے والوں میں یہی بات ہو گئی ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگیں، ابا جان، میں بہت دن سے آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہی ہوں، آج جب آپ نے خود پوچھا ہے تو اب چپ رہنا ناممکن ہے۔ ابا جان، میں کوئی عطر استعمال نہیں کرتی اور نہ ہی کوئی سگندھ لگاتی ہوں۔ جس دن سے یہ عبداللہ کا بیٹا میرے پیٹ میں آیا ہے، اس دن سے میں محسوس کرتی ہوں مجھ میں ایک الگ سا بدلاؤ آیا ہے۔ اس بچے کی وجہ سے خوشبو آتی ہے، اور میں نے ایسے بہت سی چیزیں، معجزات دیکھے ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہوا ہے۔ اچانک میرے کمرے میں 4 عورتیں داخل ہوئیں اور ان کے چہروں سے نور چمک رہا تھا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، چپ رہو، کچھ مت بولو۔ میں نے ان چاروں میں سے 3 کو تو پہچان لیا ہے، لیکن ایک کا نام مجھے معلوم نہیں ہوا۔ پہلی تھی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام، اور دوسری تھی فرعون کی بیوی بی بی آسیہ علیہ السلام، اور تیسری تھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بی بی کلثوم علیہ السلام۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میرے ماتھے اور گالوں کو چوما اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے 3 تحفے لائے ہیں، اور انہوں نے مجھے 3 گلاب کے پھول دیے۔ ابھی بھی ان گلاب کے پھولوں کو میں نے سنبھال کے رکھا ہے، اور کہا کہ آمنہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے وہ اس دنیا میں آخری نبی ہے، ختم الانبیاء ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم لوگ تمہیں اس بات کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کی حفاظت کرو۔ یہ سب سن کر عبد المطلب دنگ رہ گئے۔ عبد المطلب سوچنے لگے، پھر بی بی آمنہ کہنے لگی، ابا جان، میں نے بہت سے معجزات دیکھے ہیں۔ جس دن سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، اس دن سے جب میں سڑک پر نکلتی ہوں، میرے سر کے اوپر ایک عنبر کا ٹکڑا آ جاتا ہے، اور جس راستے سے چلتی ہوں وہاں کے زمین، جھاڑ، پیڑ مجھے سلام کرتے ہیں۔ زمین کی مٹی مانو نرم بن جاتی ہے۔ ابا جان، میں آپ کو ایک اور معجزہ سناتی ہوں۔ جب بھی میں کنویں سے پانی نکال کر لانے جاتی، بڑی مشکل سے پانی نکالنا پڑتا، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہوا ہے، کنویں کا پانی خود بخود اوپر کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ بالٹی خود بخود اوپر کی طرف آ جاتی ہے۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی، آمنہ، جس کو تم نے پیٹ میں لیا ہے وہ سرکار کائنات ہے، ختم الانبیاء ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تمہیں کنویں کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اگر تم کہہ دیتی تو پانی خود بخود
گھر تک آ جاتا۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روتے ہوئے بولی، ابا جان میں خود نہیں جانتی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ابا جان میں بہت سکون میں ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں میں ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں ہوں۔ اور ابا جان میں نے سنا ہے گربھ میں عورتوں کو بہت ساری تکلیفات ہوتی ہیں، پیر سر درد ہوتا ہے، الٹی ہوتی ہے، بخار آتی ہے، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، یہاں تک کہ نہ مجھے بخار آئی اور نہ ہی الٹی اور نہ ہی سر درد کبھی محسوس ہوا۔ اور میں نے رات کو کئی خوب رو خواب دیکھے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب ہمارے حضور کے دادا دن رات کعبہ شریف کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرا بیٹا عبداللہ اس دنیا میں نہیں رہا، اے میرے مالک، اے میرے خدا، میرے عبداللہ کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اے اللہ تو اس بچے کی حفاظت کر اور میرے بیٹے عبداللہ کے نسل کو آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چاچا بھی اس بات کی خوشخبری کا انتظار کر رہے تھے، کب ہمارے بھائی عبداللہ کے گھر یہ بچہ پیدا ہوگا۔ ادھر یہودیوں کی کتابوں میں صاف لکھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی اس دنیا میں آئیں گے تب آسمان میں ایک لال تارا چمک اٹھے گا، وہ تارا نبی کی پیدائش سے 10 دن پہلے نظر آئے گا۔ پیڑھی در پیڑھی یہودیوں کے عالم اس نشانی کو دیکھتے ہوئے آئے تھے۔ ایک دن آسمان پر اچانک ایک لال تارا چمک اٹھا، اس تارے کی روشنی ایسے لگ رہی تھی جیسے کہ کوئی مہان انسان اس دنیا میں آ رہا ہو۔ سچ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے تھے۔ جیسے ہی یہودیوں کو پتہ چلا، انہوں نے ان کے بڑے سے عالم کو بلا کر یہ معلومات دی۔ یہودیوں کے بڑے عالم نے کہا کہ جلدی جاؤ مدینے اور دیکھو کہ وہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے کیا۔ یہودیوں کا قافلہ مدینے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر انہوں نے ہر پیٹ سے رہنے والی عورت کی حالات پوچھے۔ وہ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا ابھی 2 مہینے باقی ہیں، کسی نے کہا ابھی 3 مہینے باقی ہے۔ ایسی کوئی بھی عورت موجود نہیں تھی جس کے یہاں 10 دنوں میں بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ امید ہو کر وہ اپنے مالکوں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ مدینہ میں ایسے کوئی نہیں جس کے یہاں 10 دنوں میں بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ یہودی مکہ پہنچے اور گھر گھر جا کر پوچھنے لگے کہ یہاں پر کوئی خاتون ایسی ہے جو ابھی بچہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے اور گہرائی سے چھان بین کی، آخرکار انہوں نے پتہ لگا لیا کہ ان میں سے ایک خاتون ایسی ہے جن کے شوہر اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سن کر یہودی حیران رہ گئے۔ لوگوں نے کہا عبدالمطلب صاحب کا ایک بیٹا ہے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کا اب انتقال ہو چکا ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی خاتون کو ابھی بچہ ہونے والا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودیوں کے چہرے کی ہوا اڑ گئی۔ یہودی ایسے ہو گئے تھے جیسے پتھر بن گئے ہوں۔ ان کے چہروں پر مایوسی صاف جھلک رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بھاگتے ہوئے روتے ہوئے انہوں نے اپنے عالموں سے جا کر کہا، ہائے افسوس، نبوت کا نور ہماری قوم سے نکل گیا، مکہ کی طرف چلا گیا، غریب گھرانے کے اس یتیم بچے کی طرف۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہر نباتات، ہر جاندار چیز، آسمان زمین، ہر ایک چیز بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آخرکار وہ برکتوں والی رات آ ہی گئی جس کا کائنات بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ آنے سے ساری اندھیری مٹ جائے گی، رحمتیں اور برکتیں لے کر، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہوئی ہے۔ اس رات بی بی آمنہ کے پیٹ میں درد سا شروع ہو گیا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید آج ہی میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ بات بی بی آمنہ نے عبدالمطلب صاحب کو بتائی۔ عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک خاتون جس کا نام شفا تھا انہیں بلا کر لے آئے۔ انہوں نے شفا سے کہا کہ آج رات تم میرے گھر پر ہی رہنا، بی بی آمنہ کو بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جس وقت ہمارے نبی کی پیدائش کا وقت تھا اس وقت ہمارے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس رات عبدالمطلب اور ان کے تمام بیٹے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر کوئی پریشانی ہو تو فوراً علاج کا
इंतजाम कर सके। पूरी रात कोई भी सोया नहीं। फिर सुबह का वक्त नजदीक आया। आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उन्होंने शिफा को बुलाया और कहा, मुझे हल्का सा दर्द हो रहा है। घंटे के इंतजार के बाद हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। वो वक्त फज्र के अज़ान से थोड़ा पहले का था। हमारे नबी इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। आपके पैदा होते ही 3 मौजज़ात पेश हुए। आम बच्चों की तरह हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अपनी माँ से जुड़ा हुआ नहीं था। आमतौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद खून या फिर कोई दाग होता है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना ही खून और ना ही कोई दाग लगा हुआ था। आम बच्चों की खतना उनकी उम्र के हिसाब से की जाती है, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतना पैदाइश से ही खतना शुदा थे। शिफा कहती हैं, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर शिफा नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेती हैं। अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाल बदल लिया और सजदे में गिर पड़े। ये देखकर हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हैरान रह गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे वक्त तक सजदे में रहे। फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ शहादत की उंगली उठाई। ऐसा लग रहा था जैसे अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर रहे हों। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहती है, मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया। मैं क्या देखती हूँ कि आसमान से एक एक तारे ज़मीन पर उतर रहे हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे आसमान ही नीचे आ रहा हो। अचानक से आसमान से एक बादल का टुकड़ा धीरे धीरे मेरे कमरे में आया। उस बादल ने मेरे गोद से नरमी से अपनी बाहों में ले लिया। बादल से एक चमकदार नूर झिलमिल कर रहा था और उस बादल के अंदर से एक गहरी और बहुत ही नरमी वाली आवाज़ सुनाई दी, ऐ जिब्रील, इस बच्चे को दुनिया के हर कोने में घुमा दो। बच्चे में सभी नबियों के गुण दे दो, यूसुफ की खूबसूरती, इदरीस अलैहिस्सलाम की दर्स और दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी आवाज़ देखकर हैरान रह गई और वो बादल धीरे धीरे से गायब हो गया, कहीं दूर चला गया। मैंने देखा मेरा बच्चा फिर से मेरी गोद में वापस आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। फिर सुबह हुई, घर से बाहर निकली और दौड़कर सीधे गई अब्दुल मुत्तलिब के पास और खुशी से कहने लगी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपके यहाँ पोता पैदा हुआ है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका पोता इस दुनिया में आ गया है। सारी रात जागे हुए थके हुए अब्दुल मुत्तलिब अचानक से खुशी में ऐसा लग रहा था जैसे सारी थकान दूर हो गई हो और कहने लगे, जल्दी से मेरे पोते को मेरे गोद में ले आओ। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और खुशी से अब्दुल मुत्तलिब के पास ले आई। पूरे माहौल में नूर फैल गया और सबकी सांसें थम गई, हर कोई ठहर गया। इतना नूर, इतना पाकीज़ा जिस्म, इतनी खूबसूरती आज तक किसी ने नहीं देखा था। सचमुच नूर फैल चुका था। नबी के तमाम चाचा खुश होने लगे कि अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हो गया है। अबू लहब की बांदी सूबिया अबू लहब के पास दौड़ कर गई और कहने लगी, ऐ अबू लहब, तुम्हें मालूम है अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ है। अबू लहब ने कहा, सुबैबा, इस खुशी में मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब बूढ़े थे, लेकिन पोते की पैदाइश ने उनकी सारी थकान दूर कर दी। वो तेजी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर काबा शरीफ की तरफ ले गए। सारे लोग खुशी खुशी में अब्दुल मुत्तलिब के पीछे नारे लगाते हुए चल पड़े। अब्दुल मुत्तलिब ने काबे का गिलाफ पकड़कर कहा, ऐ अल्लाह, मेरे पोते की हिफाजत फरमा, मेरे इस नन्हे से पोते की दुश्मनों के फरेब से हिफाजत फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ये नहीं जानते थे कि ये वही बच्चा है जिसका इंतज़ार सारी कायनात कर रही है और जिसके लिए सारी कायनात बिछाई गई है। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ पूरी होने के बाद उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ पाने वाला, तारीफ के लायक। लोगों ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आपने ये कैसा नाम रखा है? हमने ऐसा नाम कभी भी नहीं सुना। अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े ही खामोशी से कहा, ऐ लोगों, तुम सुन लो, एक दिन इसी नाम से पूरी दुनिया कांप उठेगी। इस बच्चे की इज्जत इतनी होगी कि इस बच्चे के बताए हुए रास्ते पर दुनिया चलेगी। और सच में हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतों और बरकतें लेकर इस दुनिया में आए। वक्त गुजरता गया, वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। हमारे नबी की उम्र मुबारक 2 बरस हो गई थी।
ایک دن بی بی آمنہ اپنے گھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گود میں رو رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ اپنے بچے کو گود میں لے کر وہ عجیب سی تنہائی میں تھی۔ کسی نے پوچھ لیا، اے آمنہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ روتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو میرے اس چھوٹے سے پیارے سے بچے کے لیے کھلونا لے کر آتے۔ ابھی میرا بچہ اتنی سی عمر کا ہے اور میرا بچہ یتیم ہے۔ میرا بچہ اس کھلونوں سے کھیلتا، لیکن میرے بچے کے والد صاحب نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رو رہی تھی، تبھی اچانک آسمان سے ایک آواز گونجنے لگی، اے آمنہ، یہ دنیا والے اگر تمہارے بچے کے لیے کھلونا بھی لاتے، مٹی کا، لکڑی کا یہی کھلونا لے آتے، لیکن تمہارے گود میں جو بچہ ہے وہ تو اللہ کا حبیب ہے، وہ مٹی کے کھلونے سے خوش کروں گا؟ نہیں، تم اسے آنگن میں جھولے پر سلا دو۔ عبدالمطلب کہتے ہیں، میں نے اپنے پیارے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور انہیں آنگن کی طرف لے گیا اور آنگن میں جھولے میں سلا دیا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کا چاند اور ستارے دھیرے دھیرے جھولے کی طرف آ رہے ہیں۔ مجھے لگا یہ ابھی میرے پوتے پر گر پڑیں گے، لیکن اچانک سب رک گئے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی۔ جب میرا پوتا ہاتھ یا سر ہلاتا تو چاند ٹھہر جاتا اور ہلنے لگتا، جب میرا پوتا پاؤں ادھر سے ادھر کرتا تو سارے تارے جھوم اٹھتے۔ سبحان اللہ، میری نبی کے شان پر قربان جاؤں میں۔ سب نبیوں سے اعلیٰ میرا کالی کملی والا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہماری اس ویڈیو میں ہمارے کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل اسمائل ایڈیٹس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔